الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایت محترم و محترم قابل صد تکریم عزت مآب عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، محبین اولیاء پاک، اور اس جگ دے رہن والے جتنے غیور عاشقان رسول، اللہ کریم دی بارگاہ کو اس دعا ہے وہ ذات لم یزل سانو سب نو قرآن و سنت دے اتے صحیح عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اسا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے میلاد پاک سننے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیاں شانہ تے سرکار دے مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اس دی روشنی دے وچ چند اہم گلاں پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا. بڑی توجہ اور محبت دے نال تسی دوستاں نے میرے اس پیغام کو سننا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے. طبیعت بھی کچھ بخار کی وجہ تو ناساز ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو حکم ہوا ہے میں اس کے مطابق چند چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا شان کمال میں تیری زلفاں دے سونے شان کمال میں تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال میں تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال میں تیری زلفاں دے میرے تن من وچ خوشبواں مہکدیاں خوشبواں مہکدیاں پیوندے جدوں خیال میں تیری زلفاں دے آوندے جدوں خیال میں تیری زلفاں دے سونے شان کمال میں تیری زلفاں دے سونے شان کمال میں تیری زلفاں دے. اور پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں ویکھے عجب خصال نے تیری زلفاں دے ویکھے عجب کمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے شان کمال نے تیری زلفاں دے اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا بھئی جڑے کھیڑے نال نے تیری زلفاں دے جڑے کھیڑے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے سونے شان
کمال نے تیریاں زلفاں دے اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا بھئی جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال دے تیریاں زلفاں دے معزز عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم اللہ پاک آپ سب دوستان راہ حقیقت کو نصیب فرمائے اور شرع صدر سانو عطا فرمائے ننو آہونی کرسی تے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر شہباز صاحب نے مہربانی فرمائی ہے ایک پرچی دیتی ہے کہ اس حوالے میں آپ کسی نہ بیان کرنا ہے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے پرچی کنے دیتی ہے اللہ اللہ کتنے نے شہباز صاحب سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم رکھتے تھے یا نہیں قرآن و سنت کے حوالے سے جواب ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 188 یعنی جنہیں سوال پوچھا ہے نا انہیں آدھا جواب بھی دے دیتے انہیں یہ دسن کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیبی گلاں نہیں جانتے سن تے اگوں نے آیت دا حوالہ بھی دیتا ہے کہ اے آیت دیکھو سب تو پہلی چیز ہوتی ہے اسے بھی مسلک دے جڑے صحیح عقیدے نے وہ اس مسلک دے عالم کو پوچھا جائے یہ توڑا اس موضوع دے ہوتے توڑا موقف کی ہے ساڑھا موقف علم غیب دے حوالے نال ہے کہ یہ ساڑھا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا علم عطائی ہے اللہ کریم دا علم ذاتی ہے پہلا فرق یہ ہے حضور دا علم عطائی ہے اور اللہ کریم دا علم ذاتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہ بھی علم ہے نا وہ حضور دا ذاتی نہیں ہے بلکہ رب دا عطا کرتا ہے تے رب کو جڑا علم ہے وہ کسی نے رب کو عطا نہیں کیتا وہ اللہ کریم دا ذاتی ہے پہلی گل سمجھ آ گئی شرک کا کام ہوئے نا بندے نے ذہن خیال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک دا علم تے رب دا علم برابر ہو گیا ٹکرا گیا بھئی رب دا تے نبی پاک دا علم برابر تا کام ہوئے جی ایسا کہیے نبی پاک دا علم بھی ذاتی ہے ساڑھے تمام جتنی ساڑھی کتاباں نے انہاں چھے مسئلہ لکھیا ہوا ہے کہ اللہ کریم دا علم ذاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا علم عطائی رب دی عطا نہ اوکے اے مسئلہ پہلا سمجھ آ گیا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو جو علم عطا ہوا ہے وہ تدریجن عطا ہوا ہے وہ کدھا عطا ہوا ہے تدریجن درجہ بدرجہ جدہ جدہ آیتاں اتر دیا جبکہ اللہ کریم کا جڑا علم پاکی وہ تدریجن نہیں ہے وہ پہلے مکمل ہے یہ دوجہ فرق ہے بھی سمجھ آ گیا تیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جڑا علم پاک ہے وہ اللہ کریم دے علم دے مقابلے چ محدود ہے مخلوق خدا دے علم دے برابر وہ لامحدود ہے ٹھیک ہے جڑی رب کی مخلوق ہے وہ رب نے جڑا علم عطا کیتا وہ دا نبی پاک میں مقابلہ کریے تے حضور دا علم لامحدود ہے لیکن اللہ کریم کے علم کے سامنے وہ محدود ہے اے دا ایک خطرے دی مناسبت بھی اللہ کریم دے نال علم دے نال اثر نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا جناب اے تین چیزاں بنیادی طور پہ یاد رکھیں چوتھی چیز ہے اللہ کریم کی ذات و برکات نے قرآن مجید دے مختلف مقامات دے اوپر کچھ آیتاں نازل کیتیاں نے جتھے کافراں نال گل بات ہوئی ہے اوتھے بسا اوقات انداز ہو رہے جتھے مومناں نال گل بات ہوئی ہے اوتھے انداز ہو رہے اے بھی چیز یاد رکھیں یہ جڑی آیت دا مینوں حکم دتا گیا ہے نا
یہ شان نزول جدو اساں دیکھاں گے تو یہ وہ مقام ہے جتھے کفار نال مکالمہ ہے. کدے نال مکالمہ ہے؟ کفار نال مکالمہ ہے، مسلمانوں نال نہیں. تے جتھے مسلمانوں نال مکالمہ ہے وہ آیتاں بھی میں انشاءاللہ تمہیں سناواں گا تے دل کے سارے زنگ دور ہو جائیں گے، بند ہو جائے گی پوری انشاءاللہ تعالی. یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اچھا یہ بھی لطف دی گل ہے جیڑی آیت دے وچوں ناقد نقد کرنے والا تنقید کرنے والا وہ نبی پاک دے علم دی یا کمال دی یا اختیار دی نفی کرتا ہے. اللہ نے سانو یہ توفیق دیتی ہے کہ اساں اسی آیت چوں نبی پاک کی شان لب لینے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ فرید. دوستوں میں تمہیں یہ مشورہ کراں گا اور تنقید والے پاسے نہ جایا ہے. نبی پاک کی شان کو گھٹ کر کے جڑا بیان کرے، نقص تلاش کرے، ایتھوں کمی ہو جائے، ایتھوں کمی، ادھر نہ جایا جائے. ادھر جایا جائے جتنے نبی پاک کی شاناں بد کے نظر آن. جتنے کتے نبی پاک کی ذات و برکات کو علم غیب کی نفی ہے نا، اس تو مراد ذاتی ہے. یہ ذاتی علم غیب تے ذاتی دے تے اسا قائل ہی نہیں. اسا قائل ہاں نبی پاک کو جڑا علم پاک ہے وہ اللہ دی عطا نال ہے. اللہ دی عطا نال جدوں اسا نبی پاک دا علم ماننے ہاں تے پھر تو پریشانی نہیں ہونی، نہیں گل نہیں ہونی چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قل اے حبیب تسی کہہ دے، ایک اے بھی نکتہ ہے کہ نبی پاک دی ذات برکات دی تربیت بھی کیتی جا رہی ہے اس مقام دے کہ حضور تسی اپنے آپ کو عاجزی والی گل کرنی ہے. جتنے شان والی گل ہوئے گی نا اتنے کل کہہ کے تسی نہیں کرنی شان والی گل میں آپ کو قل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں اپنی جان کا مالک نہیں. نفع نہ تو میں اپنی جان کا نفع کر سکتا ہوں ولا ضرر، نہ نقصان کر سکتا ہوں. اینا ترجمہ کر کے کئی بندے ہیرا پھیری کرتے ہیں. ساڑھے نوے جڑے بچے نے نا انہوں نے ایتھے تک مخاطب آ دیکھو جی قرآن پاک شریف ہے نبی پاک کی ذات و برکات آپ اپنی جان انہوں کو فائدہ نہیں دے سکتے کہ کسی کو کی فائدہ دے سکتے معاذ اللہ. تو میں نے یہ دسو نبی پاک کا کلمہ صفحہ نہیں سانو فائدہ ہویا نہیں. نبی پاک نے قیامت والے دن ساری شفاعت نہیں کروانی. حضور صفحہ ہو گیا جنہاں جو 80 صفحہ میں جنت لے کے جاواں گا. حضور نے فائدہ نہیں کیتا. قرآن مجید کے وچ نفعن اس آیت کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ نبی پاک کی ذات و برکات اپنی ذات لی نفع نہیں کر سکتے، اپنی ذات لی نقصان وہ بھی وہ مالک نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا سے بھیجیا کیوں ہے؟ میرا ایک سوال ہے ہر سمجھدار بچے نے اگر نبی کسی کا نفع کر ہی نہیں سکتا تو نبی کو رب بھیجیا کیوں ہے؟ کد لی نبی بھیجتے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہی اس لیے کہ کائنات کا نفع کرو، لوگوں کا بھلا کرو، لوگوں دوزخ چوں کڈ کے جنت لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب تسی تے اتنا نفع کیتا ہے کہ جڑے دوزخ سے ڈگ رہے ہیں انہوں نے کمر کو پھڑ پھڑ کے جنت چ پا رہے ہیں. اچھا اتنا ترجمہ کر کے آپ کو اپنی جان کا نفع نقصان وہ نہیں. اچھا یہ دیکھ یہ لفظ ہے کاش وہ بھی ترجمہ کر دیں اگے وے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ نفع آپ دیتے ہیں، جو اللہ چاہے وہ نقصان. وہ مثلا کوئی نبی پاک کا آج انکار کر دے تو کافر ہوئے گا یا نہیں؟ دیکھو نا کوئی بھی مسئلہ کہ اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، تشیع ہے، اہل سنت ہے، میں دسو نبی پاک کا جڑا آج انکار کرے وہ کافر ہوئے گا یا نہیں؟ حضور کی جڑا توہین کرے وہ کافر ہوئے گا یا نہیں؟ تے پھر نقصان ہویا کہ نہیں؟ تے تسی تے اس آیت کو یہ میں نہ کٹی کھڑے ہو نہ تا نبی نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، تے نقصان تو ہو گیا. تے جڑا کلمہ پڑھے وہ جنت چلا گیا، فائدہ تو ہو گیا حضور دا. مل گیا. اے اگلا ترجمہ سمجھو گے مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پاک اپنی ذات سے نفع و نقصان نہیں دیتے الا مگر ماشاءاللہ جو رب چاہے وہ نفع بھی دیتا ہے وہ نقصان بھی دیتا ہے.
میں تو پورا سمجھا نہیں سکتا، میں ایک بار پھر کوشش کرتا کیونکہ یہ جڑا الا ہے نا اے وچ الا اے الا دا جدو مسئلہ تانوں کہ عربی دا ہے اے تانوں سمجھ آ گیا تانوں ساری گل سمجھ آ گئی۔ اتنا سمجھ لو کہ پہلے الا تو پہلے گل آ رہی ہے کہ نبی پاک جڑے نے وہ نفع نقصان دے مالک نہیں، لیکن الا تو بعد گل آ رہی ہے جویں رب چاہے اوویں مالک نے۔ الا جڑا حرف ہے نا ان کہندے نے الا حرف استثناء، استثناء علماء تشریف فرما نے حضرت قبلہ بھی جلوہ گاہ نے استثناء کدے مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے، کدے مستثنیٰ متصل ہوتا ہے، کدے کلام غیر موجب ہوتا ہے، کدے کلام موجب ہوتا ہے۔ یہ ساری نحوی بات ہے، یہ بیٹھ کے پڑھنے والی ہے کہ تمہیں اتنا سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں سچی گل دس رہا ہاں، ایک جملے کو ہی سمجھ سکتے ہو، ایک جملے استاد تو ہوئے نا جڑا پھر بھی سمجھا اتنا سمجھ لو کہ الا تو پہلے جڑی گل ہوئی ہوتی ہے نا جدوں الا آ جائے تو اس کو بعد وہ گل الٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو گئی۔ الا تو پہلے جو کچھ ہوتا ہے نا جدوں الا حرف آ جائے نا تو اس کو بعد جڑی گل ہوتی ہے پہلے گل کی نفی ہو جاتی ہے، الٹ جاتی ہے۔ میں تمہیں ایک سمجھانا لطف آئے گا، قرآن آپ کلمہ شریف پڑھ لیا نا سارے نو آتا ہے کلمہ طیبہ، لا الہ لا نہیں، الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی الہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اچھا میں نے دسو جڑا اینا پڑھے کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ میں مسئلہ سمجھا نہیں کر رہا نقل کفر کفر نباشد، جڑا کبھی لا الہ کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں تے الا اللہ بیان ہی نہ کرے اور گل سمجھ آئی ہے اے لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اگے وے الا اللہ مگر اللہ ہے، پہلے وے کوئی الہ نہیں، الہ آیا مانا الٹ گیا یا نہیں؟ لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے، یہ مطلب ہے کہ پیچھے مانا سی ختم ہو گیا، اللہ تو بعد آ کے تبدیلی آ گئی، اللہ ہے۔ یہ ہی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے تو میں نفع کا بھی مالک ہوں نقصان کا بھی مالک ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ۔ میں مسئلہ پکا کر دیا ذرا، دیکھو نا نبی پاک کی ذات و برکات حضور نفع نقصان اللہ تعالیٰ نے ایک بانی کی ہے نہیں، الا ماشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے اس کے حضور مالک ہے نفع کے بھی نقصان کے بھی۔ یہ جس بندے نے پیچھوں گل چلائی ہے نا آج کل ٹی وی دے یوٹیوبر لانتی وہ بچیاں گمراہ کرنے کہتا ہے ایسا ہے جڑے مرضی مفتی کو پوچھو ترجمہ جو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں تمہارے سامنے تاں بند کر رہا ایک گل دی، انہیں ایک اور بھی ادھر کی کھچ ماری ہے، میں تم دساں ہوئی ایت الکرسی پڑھتے انہوں نے کہا دیکھو بھئی دوستو قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، کس کی جرت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں سفارش کرے وہاں شفاعت کرے۔ اچھا جڑا ساڈا عام نوجوان ہے انہیں تو گل سنی ایت قرآن دی ایت الکرسی چ یار نال لماؤ واقعی یار گل تو بڑے کانفیڈنس نہ کر رہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے گا، تے تواڈے بابے تشائی کوئی نہیں، اور گل سمجھ آئی نا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اچھا اس بدبخت نے ایت الکرسی کی ترجمہ پورا نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اے اگلی بانی چھڑ گیا، کون ہے جو رب کی بارگاہ میں سفارش کرے الا باذنہ مگر جس کو رب نے اجازت دی ہوئی ہے، رب نے جن کو اجازت بخشی ہے ان کے سوا
سوا کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو رب نے اجازت بخشی کن کو ہے؟ میرا رب فرماتا ہے جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ جو شہید ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جو شہید ہے 70 بندوں کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ جو عالم دین ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء العالم والعابد على الصراط فقيل للعابد ادخل الجنة وقيل للعالم كف ها هنا فاشفع لمن احببت فقام مقام النبيين۔ جب قیامت والے دن عالم بھی آئیں گے، عابد بھی آئیں گے، رب عبادت کرنے والے کو کہے گا جا جنت میں جا، لیکن عالم دین سے کہے گا تو ادھر ٹھہر جا، تو نے ابھی جنت میں نہیں جانا۔ فاشفع لمن احببت، جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو ساتھ لے کے جنت میں جا۔ فقام مقام النبیین، حضور فرماتے ہیں اس وقت میری امت کا عالم پہلے دور کے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میری امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد۔ او یارو نبی ولی وہ تو بڑی گل ہے، راہ چو وٹا چوک کے جڑا تھی سائڈ پہ کر دیں ہو، ہاں جی پڑھ کے دیکھو نا حدیثاں، اے جڑا کنڈا چوک کے تھی سائڈ دے اوتے کر دیتا اللہ دے بندے ہو، یہ بھی قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ سیاسی کا تے 2 جگہ تے حدیث ہے، پکی حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا جڑا حجر اسود خانے کعبے دی کنڈ وچ لگیا ہے، خانے کعبے دی کنڈ وچ کالے رنگ دا پتھر ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا جڑا اینو آ کے چومدا ہے، جڑا نیڑوں نہ چوم سکے دوروں سلوٹ کر دیتا۔ کل جدو قیامت دا دن آئے گا سیاست کا 2 جگہ تے حدیث پاک ہے، میرے سرکار نے فرمایا اینو ایک ایک دے نام یاد ہوں گے، تو بھی جنت، تو بھی جنت، تو بھی جنت، یا اللہ اینے بھی میں نے چمیا ہی، اینے بھی چمیا ہی، اینے بھی کروڑاں نو پتھر جنت لے کے جائے گا۔ نہیں کوئی بابی ہوئے، کوئی دیوبندی ہوئے، کوئی شیعہ ہوئے، کوئی میں نے دسو خانے کعبے جا کے پتھر سارے چمدے نے کہ نہیں چمدے نے؟ صحیح دسو چمدے نے نا، دھکے بھی کھڑتے ہیں ایک دوسرے کر کے، تے جے پتھر فائدہ ہی نہیں دے سکتا تے چمدے کیوں نہیں؟ کوئی جنت لے کے جائے گا، شفاعت کروائے گا، تے جس پتھر نے میرے آقا کریم حضور کو چومیا وہ کروڑاں نو جنت لے جائے، وہ کروڑاں دا فائدہ کر دے، تے جنہیں صدقے رب نے سارے جہان بنائے نے وہ مصطفیٰ کریم حضور اپنی امت کا میں فائدہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یارو اے گل سمجھا جے شاید نسائی شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا وہ بچہ جو ناقص الخلق ہے، یعنی بچہ پورا ہو گئی ہے، وہاں دے شکم قبل از ولادت دی رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، میرے سرکار فرمانے کا جدو حشر کا دن آئے گا وہ بچہ اپنے ناڑو کے نال اپنے ماں باپ کو ایسا لپیٹ کے اللہ کریم کی بارگاہ چلتے جا کے پیار والی لڑائی کرے گا، پیار والی لڑائی، یا اللہ کریم اے میرے ماں باپ میں پیدا تھا نہ ہو سکیا، پہلے اس دنیا تو ٹر گیا، اور یا اللہ ہے تے میں انہاں دا، اے میری سفارش قبول کر انہاں نوں بخش دے۔ اللہ کریم نال حدیث پاک چو جھگڑا کرے گا پیار دا، اللہ کریم وہ دی گل مان کے وہ جڑا ناقص خلق یعنی کہ تخلیق اجے وہ بچہ پورا نہیں سی، چوتھے پنجویں مہینے چھویں جے تھے 7ویں مہینے تے اس لیول دے اوتے قیامت والے دن ماں باپ کو جنت وچ ناڑو پا کے لے جائے گا۔ حدیث پاک سے اب میرا جملہ شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے اور دل کا رنگ اتر جائے اور مدینہ کہیں پاس مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہو جائے، اور یارو جو ناقص الخلق ہو، جو نامکمل ہو، جو دنیا میں آیا ہی نہ ہو، وہ قیامت والے دن ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، تو جو اکمل الخلق ہے سارے نبیوں اور رسولوں سے بھی سب سے اعلیٰ رب کی تخلیق میں رب نے جن کو بنایا ہے، وہ مصطفیٰ کیسے امت کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ کوئی گل کی سمجھ آ رہی ہے؟
اللہ کو ہم سلامت رکھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی امت کا فائدہ او یار اپنی امت ہے اپنی امت ہے. لو میں نے ایک قرآن کی آیت یاد آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شان نزول بھی سنو. ساڈے بیلی نا صرف وہ گل کر دیں انہوں نے آیتوں کے شان نزول کا پتہ نہیں. ہر گل ایک بکھرے مقام پہ ہوئی ہے. کفار کٹھے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ چلے اور آ کے نبی پاک کی بارگاہ کہنے لگے اصل تو ہم رسول نہیں مانتے معاذ اللہ نبی نہیں مانتے تو آڈے رب نے بھی نہیں مانتے تے تسی سمجھ چاہتے ہو کہ جو میرے نہ منو گے میرے رب نو نہ منو گے تے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے تے تسی اللہ تعالیٰ نو کہو کہ ساڈے پہ عذاب بھیجے. اساں دیکھیے تے صحیح معاذ اللہ سما معاذ اللہ. آج بھی کئی بندے اتنا دے ہوئے ہیں ملحدین ٹولا اسلام دشمن ٹولا جی اللہ تعالیٰ نو کہو ساڈے پہ عذاب بھیجے. جدوں انہوں نے یہ گل آ کے نبی پاک کی بارگاہ کی بھی اپنے رب نو کہو ساڈے پہ نہیں عذاب بھیجے تے سرکار پریشان ہوئے. حضور طبیعت ہوتے غمزدہ ہوئے رنجیدہ ہوئے ملال آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کی طرف توجہ کی. یا اللہ بندے اتنا پیارے ہیں انہیں عذاب کہ اس سے وقت قرآن مجید کی آیت اتری حبیب کسی جواب نہیں دینا انہوں نے جواب میں دینا. تو اردو ایک آیت اتری قرآن مجید دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب آپ کا رب ان کو عذاب نہیں دے گا ابھی عذاب نہیں دے گا. آپ کا رب ان کو ابھی عذاب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ تیرا رب ان کو عذاب نہیں دے گا. کیوں وہ تو منگی جاندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ حبیب تسی جو انہاں دے وچ بیٹھے ہو اور میرے حبیب تسی انہاں دے وچ بیٹھے ہو تے تواڈے ہوندیاں انہاں دے کافر تھے مشرک تھے رب کے منکر تھے پر بیٹھے مجلس مصطفیٰ میں تھے. میرے رب نے اپنے حبیب کے چہرے کا اتنا حیا کیا فرمایا میرے حبیب تیرے چہرے پہ ہوتے ہوئے تیری مجلس کے ہوتے ہوئے اگرچہ میرے منکر ہیں اور مجھ سے عذاب مانگتے ہیں پر تیرے ہوتے ہوئے تمہیں کو عذاب نہیں کروں. اور یارو کافر مشرک کو مجلس نبوی ملے تو وہ عذاب سے بچ جائے. تو یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ جو حضور کے امتی ہیں یہ جو لائٹنگ کرنے والے حضور کا ذکر کرنے والے میلاد پہ مٹھائی کا اہتمام کرنے والے اور جن کے دلوں میں عشق رسول ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب دے گا. وہ تو کافروں کا بھی اس بات سے حیا کرتا ہے مصطفیٰ کی محبت والوں کا وہ کتنا حیا فرمائے گا. میرے منظر ہوئے گا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے اور سرکار پکارے میرے گناہگار کہاں ہے سرکار پکارے میرے گناہگار کہاں ہے. کوثر بھی پکارے گا آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے سرکار پکارے. معزز عاشقان رسول کہتے ہیں نا نبی نفع نہیں دینا ایس آیت کو قرآن دی ایک آیت دوسرے نال ٹکرانی کا نہیں نا. ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ تے اور گل کرے دوسری جگہ تے اور تے دونوں آیتاں آپ ٹکرائی کھڑی نہیں نا. کوئی تے کافراں نال گل ہو رہی ہے مومنوں نے تو میرے سرکار نفع دیتے ہی نے. 2 سال پہلے میں حضرت صاحب جس موضوع سے بیان فرما رہے تھے اس سورج والے موضوع سے میں ایک بیان کرتا ہوں تے تم شاید یاد ہوگی میری تھوڑی گل یاد ہے. میں دسنا چاہ رہا قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. 26واں پارہ. اے حافظ اتنے بیٹھے ہو, صبح جنہوں آکھو گے تم پڑھ کے آئے بخا دیں گے, میں نوں آکھو گے میں اتنے بخا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ, اے حبیب, میرے پیارے حبیب, تسی انہاں نوں نا اپنی امت کو نصیحتاں کریا کرو, تسی انہاں نوں نصیحتاں کریا کرو. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک تسی میرے حبیب جڑیاں نصیحتاں کرتے ہو اے دے نال مومناں نوں نفع ہوندا ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ وہ جس نبی دیاں گلاں اج تک نفع دے رہیاں نے, وہ نبی آپ کیویں نفع نہ دیتا ہے؟ حضور دیاں حدیثاں نال اج تک نفع لب رہے ہیں نہیں لب رہے؟ لب رہے. قبر دے وچ تیجا سوال حضور دے بارے چ ہونا ہے, سرکار دی معرفت نہ ہوئی تے کچھ لبے گا؟ اس بندے دے پیچھے لگ گئے ہو جہاں نہ ابا ہے نہ ماں ہے, جہاں کوئی پتہ ہی نہیں پیچھے کون ہے. ایک قادیانی لابی کا بندہ بٹھا کے رکھ دیتا انہوں نے, صرف امت مسلمان کو الجھان لی, پریشان کرنے لی, ساڑھے ذہنوں کو خراب کرنے لی. نا, قرآن دی آیت پاک دس رہی ہے, سونی سوچی آیت. ایتھے کنہ دا ذکر ہویا ہے, جڑی آیت ہے پڑھی گئی سی نا, ایتھے کافران ہے. جڑی میں ہن پڑھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ مومنوں کو نفع دیتی ہے. میرا مطلب ہے مومنوں کو نفع ہوتا ہے, جڑے مومن نے اچھی کہنے ذرا سبحان اللہ. تیجی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید دے وچ, اے میرے پیارے حبیب, اے جڑی تہاڈی امت ہے تے خاص طور تے جڑے تہاڈے کول آ کے صدقہ و خیرات دیندے نے, میرے حبیب انہاں تے تسی خصوصی نگاہ کرم فرمایا کرو. وصلی علیہ, انہاں لی دعا بھی کریا کرو, انہاں لی دعا بھی کر. خذ من اموالہم صدقۃ, انہاں دے مال جو تسی صدقہ لو تطہرہم, انہاں نوں پاک کرو. وتزکیہم بہا, اندر دی پاکیز کی تزکیہ نفس کرو. وصلی علیہم, تے سب کچھ کر کے پھر انہاں کی دعا بھی کرو. ان صلاتک سکن لہم, حبیب آپ جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. سرکار کا فائدہ نہیں, حضور دی دعاؤں آج بھی فائدہ دے رہی ہے, سرکار کا وجود فائدہ دے رہے. آج گنبد خضرج سرکار تشریف فرما, آج بھی میرے سرکار کی حدیث ہے, حدیث صحیح ہے الوفا, میرے کو ایک کتاب موجود ہے الوفا باحمد مصطفیٰ. ابن جوزی کہہ رہے ہیں, حالانکہ متشدد محدث ہے لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا, میرے سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میری زندگی بھی تواڈے لیے خیر ہے, ومماتی خیر لکم, جدو میری وفات ہو جائے گی خیر لکم, خیر میں پھر بھی تمہیں منڈتا رہا. حضور تو کہہ رہے ہیں میں اپنی زندگی بھی تو نفع دے رہے ہیں, دنیا تو چلا گیا نفع پھر بھی دیتا رہا. حدیث ہے صحیح, لوگ اگے سنو گے نا دل کا زنگ اتر جائے گا. میرے سرکار فرمانے نے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میری یہ حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میں دنیا سے چلا گیا قبر میں تو تمہیں پھر بھی خیر دوں گا, وہ بھی بہتر ہے. تعرض علی اعمالکم, فرمایا جب میں قبر سے گیا تھا تواڈے عمل مینوں کھائے جان گے, تواڈے عمل مینوں پیش کیتے, تواڈے عمل دیکھاں گا نا. وَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا حمدت اللہ, جے تا میں تواڈے چنگیاں چیزاں ویکھیاں بھی تواڈے عمل چنگے ہوئے تے حمدت اللہ, میں رب دا شکریہ ادا کردا, یا اللہ تیرا شکر ہے. میں اودی حمد بیان کردا, یا اللہ میری امت چنگے کام کر رہی, تیرا شکر ہے. تے جے وَإِن وَجَدْتُ شَرًّا, جے میں ویکھیا تسی بھڑے کام کر رہے تے تواڈے عمل تے میرے کول آنے نے, تے جدوں میں تواڈے بھڑے عمل دیکھ لاں گا نا, لو امت ہی ہوے تے پھر انہوں تڑپ جانا چاہیے. جے میں تواڈے بھڑے عمل دیکھاں گا تے تاں وی میں اپنا چہرہ تواڈے تو موڑاں گا نہیں, میں نہیں کہاں گا میرے نہیں, پھر میں کی کراں گا فاستغفرت اللہ, پھر میں اپنی قبر چاک چوک کے تواڈے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دیا. رب نے اپنے حبیب کو دیتا تے ہے نا, یہ تھے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو لستکثرت من الخیر, میں نے بہت سی خیر جمع کر لی ہوتی. اور آپ بڑھ کر لیتے ہیں, جیتے حضور کو خیر ہے تو پھر علم بھی ہے, جے خیر نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے. رب فرماتا ہے
من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی. اور حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا بھی شہر ہوں، میں حکمت کا بھی شہر ہوں. تو جس کو رب نے علم و حکمت دونوں چیزیں عطا کر دی ہیں وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات ببرکات. نبی پاک جانتے نے اپنی ذات نال نہیں، رب دی عطا نال. اور ہن ذرا اپنا دوسری آیت بھی پڑھ لئیے. اے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما رہا ہے وما کان اللہ، سورہ آل عمران ہے، یہ دی آیت نمبر 109 ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ 179. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، غیب کا جاننے والا ہر کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، ہر کسی کو نہیں دیتا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. بھائی ابھی تو قرآن میں آتی ہے نا، رب جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اس سے پردے اٹھا دیتا ہے. جنہوں چاہتا ہے کہ اپنے ایمان میں دسو نبیاں جو سب تو ود کے رب نے چاہیا کنوں میں مصطفیٰ نو چاہیا ہے میں نا، سب کو ود کے مصطفیٰ نو چاہیا ہے تے سب کو ود کے رب نے علم بھی مصطفیٰ نو ہی عطا کیا ہے. لو 29واں پارہ ہے، یہ دے وچ بھی ایک آیت مبارکہ، یہ بھی ذرا سن لو تاکہ تہاڈا ایمان تھوڑا جہا اور تازہ ہو جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیاں شانہ بیان کردے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، لو جی یہ سورہ الجن اور یہ دی آیت نمبر 26 کتنی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم رکھنے والا اللہ لا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، کسی ایک کو وہ غیبی علوم عطا نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. الا آیا نا، پہلے اللہ تعالیٰ کہتا میں کسی کو نہیں دیتا، اگے الا آ گیا. الا تو بعد اللہ ترجمہ بھی کریا کرو حضرت صاحب، پہلے کر کے ٹوٹ جانے جی. الا تو بعد ہے الا من ارتضی من رسول، مگر رب جس رسول پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس رسول کو علم غیب عطا کر دیتا ہے. اگے دین اس پارے سے ایک آیت ہے چوتھی بھی سنو. میرا رب فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرے جڑے حبیب نے یہ غیب دیاں خبراں دسن چ بخیل نہیں نے، کنجوسی نہیں کردے. مینوں یہ دسو اپنے اتنے فرشتے بیٹھے نے یا نہیں بیٹھے نے؟ آپ ہم نظر آتے ہیں یہ کنے دسیا؟ حضور نے دسیا نا، تائیں تو منی بیٹھے ہیں. کنے دسیا؟ حضور نے. سرکار نہ دس دے آپ کو پتا ہوں. اچھا قیامت والے دن جڑے جڑے سوال ہونے نے کنے دسیا؟ سرکار نے. قبر سے تین سوال ہونے نے کنے دسیا؟ حضور نے. اور میرے سرکار نے تو یہ بھی دس دیا کہ آخری جگہ دوزخ سے نکلے گا نا، آخری دوست کی مسلم شیخ حدیث ہے، آخری دوست کی کہ اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے گا دس کی چاہنا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا ایک باری باہر کٹ دے دوزخ، میں تیرے کو ککھ نہیں منگدا، میں نے یا اللہ اتنا ایک باری باہر کٹ دے. اللہ تعالیٰ فرشتے نے کہے گا چلو یہ نا دوزخ کے کنارے تے باہر کٹ کے کھڑا کر دو، تے سڑیا ہوئے گا برا حال. دوزخ کے کنارے تے جو کھڑا ہوئے گا نا تے دور انہوں ایک نا درخت نظر آئے گا، تھوڑی دیر تک کھلوتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ جب تو مہربانی کرے گا بڑا ساڑ بڑا لگ گیا ہے اور درخت دے تھلے کرتا ہے تو میں اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ پاک نے فرمائے گا میں تمہیں پہلے کیا ہی اور پھر تو اپنے تک کیا کہ میں اور نہیں مانگتا، ہوں تو کہنا درخت دے تھلے یا اللہ بس آخری گا اس کو اگے نہیں مانگتا. درخت تھلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں انہوں اتنے کر دیو. جب درخت دے تھلے جائے گا انہوں اگے ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ دیتے پھل بھی لگے ہوں گے، ان بھوک بھی لگ جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی کی وہ تھلے کھانا چاہتے ہیں بڑی یا اللہ
او درخت تھلے اللہ پاک فرمائے گا تیرا میرا وعدہ ہی اور نہیں منگا گا تو تو اگلا درخت منگی جانا ہے اے یا اللہ تو کریم ہے مہربانی فرما مینوں اودے تھلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو اودے تھلے کھڑا کر لو اوتھے جا کے پھل کھائے گا نا تے سامنے جنت دیکھے تے کہے گا یا اللہ مینوں تھوڑا جہا نیڑے کر دے وچ نہیں میں جانا مینوں ذرا جنت دے نیڑے کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا میرا وعدہ کی یا اللہ تو کریم ہے میں گناہگار بندہ میں ذرا نیڑے کر دے اچھا اللہ تعالیٰ انہوں نیڑے کر دے گا وہ جب جنت اندروں دیکھے گا نا ہائے ہائے وہ حوراں نوں دیکھے گا میوان دیکھے گا جنت کے نظارے دیکھے گا تھوڑی دیر تک صبر کرے گا پھر اندروں آوازاں سنے گا پیار محبت دی اچھی نہ خوبصورت کہے گا یا اللہ تیری بڑی مہربانی میں لوگ بوجھ کھڑا کر دے اور بوجھ کھڑا کر دیتا جائے گا پھر کہے گا یا اللہ اندروں انہوں جنت نہ بھری نظر آئے گا انہوں اتنا لگے گا کہ ہاؤس کھول لے اندر بڑھن دی جگہ نہیں وہ کہے گا یا اللہ جی مہربانی کر کے اینی کی جگہ اندر دے دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا میرا وعدہ کی بھائی یا اللہ میں گناہگار تیری بڑی مہربانی تو میں نے کتھوں کھڑیا ہے تو کریم ہے تیری ذات کریم ہے تیرا نبی کریم ہے تیرا دنیا دیکھی سی یا اللہ میں دنیا تو دیکھی تھی ساری بھی نہیں یا اللہ ساری کری تھوڑی بہت دیکھی ہوئی اچھا جے وہ دنیا جڑی تو دیکھی مشرق مغرب شمال جنوب ایڈی وڈی جے آپا تینوں اندر ایڈی جگہ دے دے پھر راضی ہے ایڈی جگہ کہ اس وقت نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمانے نے اگر تو کہتا یا اللہ میرے نال مذاق نہ کر تیرا میرا مذاق نہیں کرتا تے میں یعنی انہوں یقین نہیں آئے گا کہ میں گناہوں دا بھریا تے اینیاں میریاں خطاواں تے میرا رب میرے جتھے اینی جگہ نہیں ہے کہ اندر دنیا تو بہت بڑی اینی ایک روایت سے 7 دنیا اللہ تعالیٰ فرمانا تینوں اینی جگہ اندر دے رہی ہے تو یا اللہ تو میرے نال مذاق کرتا یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے تے تو احسن الخالقین ہے تے تو یا اللہ رب العالمین ہے تے میں تے تیرا ادنا جا بندہ تے میرے نال تو اداں دی گل تے میرے سرکار فرماتے ہیں فضحک اللہ تعالی وہ دی گل سن کے نا میرا رب مسکراتا ہے ذرا ہنس کے کیا بچوں رب اپنی شان دے لائق ہنسے گا جب میرا رب مسکرائے گا میرے سرکار فرماتے ہیں جڑا میرا رب مسکرائے گا میں رب دی مسکراہٹ بھی دیکھ کیا نگاہ مصطفیٰ ہے کیا شان مصطفیٰ ہے او جڑا کم قیامت والے دن تو آخری بندہ جڑا دوزخ چوں نکلے گا جڑے مصطفیٰ کریم وہ دیکھ کے رب دی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے اس مصطفیٰ تو تیری میری مسکراہٹ کو لے کے نہ ہو سکتی حضور دا علم غیب کیوں میرے سرکار نے اگلی دعوی کر دی حضور نے فرمایا جب جنتی جنت چلے جان گے جنتی جب جنت چلے جان گے کہ جنتیوں دے وچوں جڑا میری امت جو سب تو پہلے جائے گا وہ نام ابو بکر صدیق ہے سب تو پہلے پھر فرمایا میرا رب جدوں دسترخوان سجائے گا جنتی دسترخوان تے جنتی دسترخوان تے پھر ڈشاں لگن گیاں نعمتاں دیاں ڈشاں جدوں لگن گیاں تے میرے سرکار نے فرمایا سب تو پہلے پلیٹ جس ہستی دے اگے رکھی جائے گی میری امت دے وچ اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی جس کو رب کی نعمتوں میں پہلی پلیٹ ملے گی میرے مصطفیٰ تو اس پلیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں حضور کو قیامت کے بعد کے منظر بھی دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی بات ہے تو شاہی کوئی نہیں صدیق جسم کہتے او یار مصطفیٰ دا جس کی سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس نے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا اور جس بار وچ نبی صدیق لے گئے جس بار وچ نبی صدیق لے گئے سن اج بھی رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا اج بھی رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے بے طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے
مصطفیٰ فیضان حضرت کرما والا شریف دلی لوگ کھاتا نہیں گئے اجازت ہوتا ہے پھر ایک دو گلا اور سنا دیں اللہ نے ہر نبی کو علم عطا کیتا ہے ہر نبی کو علم عطا کیتا ہے تے ساری کائنات نالوں نبیوں کو بہت علم عطا کیتا ہے میں چند آیتاں پیش کرنا چاہنا ہر نبی کو رب نے اچھا ہر نبی کی اپنی شان مصطفیٰ دی ہر نبی کو بکھرے بکھرے علوم عطا کیتے میرے نبی کو ہر علم عطا کیتا تو یہ دیکھو آدم علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ارشاد فرمایا پہلا پارا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اسا آدم علیہ السلام اسماء دا کل علم عطا کیتا یار یہ بھی تے ایسا پڑھا آدم علیہ السلام نے کیڑا علم عطا کیتا اسماء دا یعنی نامہ دا علم حضرت ابن عباس کو پڑھ کے دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے جیڑے آدم جیڑے نام ادھوں دنیا چ موجود سن اللہ کریم نے انہاں دا علم ہی عطا کر دیتا قیامت تک جیڑے بندے پیدا ہونے سن جڑیاں چیزاں بننیاں سن جڑیاں چیزاں ایجاد ہونیاں سن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہر شے دا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو درج کیتا کیڑا بڑا علم ہے نا اچھا نوح علیہ السلام اللہ کریم نے انہوں نے علم عطا کیا قرآن مجید کے وَاسْنَعِي الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ کریم نے فرمایا پیارے نوح کشتی بنا کشتی بنانے دا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کشتی بنائی ایک پاسوں کشتی بنا دے رہا دوسرے پاسوں ٹوٹ جاندی ادھر بنانی ادھر ٹوٹ جاندی یا اللہ کشتی پوری نہیں ہو رہی ہے ایک پاسوں بنائی دی ٹوٹ جاندی اللہ کریم نے فرمایا اس کشتی دے متھے تے میرے حبیب کا نام اس میں محمد نے آج بھی ترکی دے وچوں کشتی پئی آج بھی دے متھے تے مصطفیٰ دا نام اودے چمک رہا رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکیناں نے رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکیناں نے اے نکتہ نہ سمجھا نکتہ چیزاں نے آپ دے قدمی لگے جو گلزار ہوئے دو جگ دی نعمت نال مالا مال ہوئے تے پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے پایا آپ دے صدقے حسن حسینہ نے اے نکتہ نہ سمجھا نکتہ چیزاں نے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ اللہ نے ایک اور نبی نے انہوں نے بھی اللہ پاک نے علم عطا کیا قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی طرح ہم آسمان و زمین کی ملکوت کی سب بادشاہیاں اپنے پیارے بندے ابراہیم کو دکھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانی جتنی مخلوق ہے علم عطا کیا اچھا ایک نبی نے اللہ کریم دے انہوں کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم نے انہوں نے بھی علم عطا کیا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر قرآن مجید سے اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تسی تے میں ایسا گل کر سکنے پرندیاں نال تے جناب سلیمان علیہ السلام نے کر دے جنہاں نال بھی گل کر دے پرندیاں نال بھی گل کر دے نبی بن ہے ہی نہیں کسی دا آپ انہوں نے کلام کر دے اللہ کریم نے انہوں نے تخت بھی عطا کیا بڑیاں برکتیں ہیں کہ میں آگے گفتگو کر چکے ہیں شاید چند سال پہلے کہ وہ بھی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی دیا کہ سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھ گئے سن قرآن مجید سے ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر ہوا تخت کو اڑاندی ہی ایک مہینے کا جنہ سفر ہے آپ ایک گھنٹے کئی ملکوں کا دورہ کر کے واپس آ جاتے غدوها شہر صبح ایک مہینے کا دورہ کر کے آ جانا ورواحها شہر شام تخت بیٹھنا ایک مہینے کا وزٹ کر کے دیکھ کے چیزیں آ جانی اپنی سلطنت کا معائنہ کر کے گھنٹے دے وچ دو تین چار ملک پھر لینا کتنی شان ہے اور کیا رنگ ہوئے گا تخت کے اتنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نال کرسیاں لگی جانے آپ کے وزیر بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں حضرت آصف بن بکری ایک پاسے بیٹھے ہیں کیا منظر ہوئے گا تے نبی پاک کی بارگاہ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی شان ہے
حضرت سلیمان پاک نے اپنی سلطنت کو دیکھن لئی تخت تے بیٹھے نے تے صبح صبح ایک مہینے دا سفر ادھر کر لیندے نے گھنٹے دے وچ تخت تے شام کو ادھر کئی ملکاں دا دورہ صحیح مسلم شریف سے میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرعید مشارقها ومغاربها ہمیں تخت پہ بیٹھ کر جا جا کے اپنی سلطنت دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم مسجد نبی میں صف پہ بیٹھ کر مشارقها ومغاربها میں رب کے سارے مشرق بھی دیکھ لیتا ہوں سارے مغرب بھی دیکھ لیتا ہوں کیا شان مصطفیٰ ہے کیا میرے آقا کریم حضور دیا شان ہے حضور مسجد نبی شریف بیٹھے نے فرمایا میں مشارق بھی دیکھ لیا میں مغارب بھی حضور نے نہیں فرمایا میں مشرق دیکھیا آئے ہے تے میں مغرب دیکھیا نہیں پتہ نہیں کتنے مشارق نے تے کتنے سورج نے یہ کہ میں آگے تقریر کر چکے ہوں کہ پتہ نہیں اس کائنات کتنے سورج تے کتنے مشرق مغرب میرے نبی دی نگاہ تو اولے کوئی نہیں حضور سب کو دیکھ لیتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولیاں لگی ایک نبی اور نے جنہ کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے بات نہیں گرامی انہوں نے رب نے علم عطا کیا اور سپیشل علم کیڑا دیتا علمناہ صنعت لبوس لکم قرآن مجید سے ہم نے ان کو زرہ بنانے کا علم عطا کیا لباس بنانے زرہ ایڈی زبردست بنانے سن لوئے دی لوئے نو آتلان دے سن لویا موم ہو جاندہ ہی نبی نفع نقصان نہیں کر سکتا تھے لویا کہ نرم ہو جاندہ ہی نہیں سمجھ آئی گا ایسا انداز بھی کدے سوچیا کرو آپ ایسا لوئے نو آتلان لویا موم آپ زرہ بنانی زرہ بنا کے آپ نے پوانی تے وہ دے تلوار اثر نہیں کر دی اللہ کریم نے یہ علم انہوں نے دیتا سوٹ بنانا علم ادریس علیہ السلام نے دیتا مختلف نبیوں ایک ہستی ہے جنہ کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کریم نے انہوں نے علم عطا کیتا کیڑا علم عطا کیتا پیش گوئی کا علم کیڑا علم یعنی جب بیٹے نے عرض کیتا ابا جی انی رائید 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ابا جی میں دیکھا بھی سورج چند تارے 11 تارے ایک چند ایک سورج میں نے سجدہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے بھراواں نہ دسی فیقید لک کیدا کوئی نواں کام کر چھڑن گے حسد میں نا حسد تے انہاں وچ کوئی نواں رول پے جے بھراواں نہ دسی تے نال پتہ کی فرمایا وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ میرے بیٹے میں تیرے خواب کو دیکھ لیا کی دیکھ لیا تیرا رب تینوں چون لے گا تسی نبی ہو وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تے میرا رب تانوں خواباں دی تعبیر دا علم بھی دے گا او یار خواباں دی گل تک کتے مصر جا کے ہوئی سی او جب بادشاہ نے کہا مینوں خواب آیا ہے تو قید دے وچ دو بندیاں نے اے جناب یعقوب علیہ السلام نے بچپن چ یوسف علیہ السلام دے کتاب دس دیتا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کہ میرا رب تواڈے تے اپنی نعمت بھی مکمل کرے گا اچھا یہ تواڈے نہیں خاص طور تے نقطہ ہے کہ رب جدوں قرآن چ کتے بھی کہے نا میں تواڈے تے نعمت مکمل کراں گا تے اس تو مراد یہ ہوندا ہے کہ میں تانوں سیاسی غلبہ دیاں گا یعنی تخت عطا کراں گا حکومت عطا کراں گا تے جو جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بچپن دی عمر 12 سال دی عمر جو دسیا اودا ہی ہویا ہویا یا نہیں ہویا اینو کہندے نے پیش گوئی کا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیڑا علم دیتا خواباں دی تعبیر دا دو بندے آئے تے انہوں نے آ کے کہا سانوں خواب دسو ایک نے کہا جی میں انگور نچوڑ رہا دوسرے نے کہا میرے سر تے ٹوکری ہے وہ روٹیاں نے پرندے اتوں روٹیاں کھا رہے ہیں حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا بھائی جڑا انگور نچوڑن والا ہے نا آپ نے فرمایا تو صبح رہا ہو جائے گا تیری موج ہے صبح رہا دوسرا جن نے کیا روٹیاں ان تو پرندے کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا تینوں پھانسی ہو جائے گی وہ کہے گا میں نے پھانسی ہو جائے گی میں تو خواب دیکھے آدھے کھولو میں آپ نے فرمایا ہوں تو جدہ مرضی کہی جا آدھے کھولو ہوں میری زبان تو نکل گیا ہوں اتنا ہی نبیوں کی زبان تو جو نکل جائے میرا رب ہوتا ہی جو اتنا ہی ہویا
سورہ یوسف میں دیتے ہیں 24 درس دیتے ہیں. میں وہ سارے درس تو نہیں سنانا چاہتا لیکن ٹائم نال بھج جاؤ کتنے پھس گئے. میں تسی آپ پھسایا میں تو نہیں مطلب ادھر کو آیا. میں انہیں ایک آخری گل کرنا چاہنا اس حوالے نال بڑی توجہ کے نال سمجھنا یہ علم غیب کی گل آ گئی ہوں کر لین دو اجازت ہے. بادشاہ وقت نے بھی خواب دیکھا کہ 7 گاواں نے تے انہاں نوں 7 گاواں کھا رہی ہیں تے 7 جڑیاں خشک پوشے نے وہ 7 سبز پوشے انہاں نوں کھا جاندے ہیں. 7 پتلیاں جڑیاں گاواں نے وہ موٹیاں نوں کھا جاندیاں. آپ نے بھی تعبیر دسی بھئی 7 سال سبزہ بڑا ہوئے گا بعد 7 سال قید کرے گا. وہ جڑیاں بعد 7 سال وہ قید والے نے نا وہ پتلیاں گاواں نے تے جڑا ہے نا موٹیاں گاواں یہ 7 سال فصل چنگی ہوئے گی. پہلی چنگی ہوئے گی بعد ماڑی ہوئے گی یعنی وہ بعد والیاں ماڑیاں گاواں ماڑے سال چنگے سالاں کا رزق سارا کھا جائیں گے. آئی سمجھ. دوجا فرمایا کہ 7 سبز خوشی ہوں گے تے 7 خشک سبز کو کھا جائیں گے. ایدو تو پتہ چلیا 7 سال فصل چنگی ہوئے گی اگلے 7 سال فصل چنگی نہیں ہونی. تے تو ایداں کر واہ سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا علم. آپ نے اگلا حال بھی دسیا. آپ نے فرمایا ایداں کر جڑی 7 سال پہلے چنگی فصل ہونی ہے نا فی سنبلہ یہ ساری فصل کٹ کے دانے بیچی رکھ. سکتے نے دانے بیچی رکھ توڑی نہ کٹی اودا ہی کٹائی کر کے اودا ہی بڑے بڑے حال بنائے میلاں دے حال انہاں دے وچ رکھ دے تے جنی کی ضرورت ہوئے وہ وچوں کڈ لیا کرو چکی چ پا کے انہاں آٹا تے باقی اودا ہی وچے اے وچے رکھن دا فائدہ کی سی وہ خراب نہیں ہوندے. اللہ دے نبی سارے ہی جانتے ہیں وہ خراب نہیں ہون گے دانے پے رہن گے 7 سال اگلے لنگ جان گے. لو اے سی خواب 7 گاواں 7 نوں کھا لیں گے یہ سی خواب. اگلی گل ہے لطف والی ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم یأتی من بعد ذلک عام پھر اس کے بعد بھی 1 سال آئے گا 7 سے 7 14. حضرت ابن عباس فرماندے نے بڑے بڑے محدثین فرماندے نے کہ پچھلی تو دے خواب دی ساری تعبیر سی اگوں آیا جڑی گل کیتی آپ دا علم غیب سی کیونکہ خواب چ تو گل ہوئی نہیں. اس کے بعد کی ہوئے گا خواب چ ادھر دی تو کوئی گل ہوئی نہیں. 7 موٹیاں گاواں 7 پتلیاں بس. لیکن آپ نے آگے جڑی گل کی تھی وہ سمجھو ثم یأتی من بعد ذلک عام پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا فیہ یغاث الناس اس میں پھر لوگوں کی مدد کی جائے گی. ہر طرف فصلیں فصلیں ہوگی ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی. وفیہ یعصرون تے پھل بھی بڑے ہوں گے لوگ بڑا انگور نچوڑیں گے بڑے مزے آن گے. 15ویں سال موج لگ جائے گی. حضرت ابن عباس اور دیگر اصحاب بیان فرمانے تھے 14 سالہ دی گل تو دے خواب سی اے جڑی 15ویں سال والی برکت دسی سی اے جناب یوسف علیہ السلام کو رب نے غیب کا علم عطا کیا جنہاں دا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام. کی نام ہے بعد انہوں ولی کہندے نے ولی کہو تامی اسائی سچے نبی کہو تامی اسائی سچے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ارشاد فرما رہے 16واں پارہ 15واں ختم تے 16واں شروع. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فرمایا ساڑھا ایک بندہ ہے اسا انہوں اتنا علم عطا کیتا کتنا علم عطا کیتا عبد من عبادنا ساڑھے بندیاں تو ایک بندہ ہے آتیناہ رحمتا من عندنا اسا انہوں اپنی بارگاہ دے وچوں علم عطا کیتا. لو جی 15واں سپارہ ختم ہے 16واں شروع ہے. آیت نمبر 65 سورہ الکہف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا اسا اپنی بارگاہ چوں اس بندے نے خضر علیہ السلام نوں رحمت دی وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے اپنی بارگاہ سے اسے علم لدنی عطا کیا. اپنی بارگاہ سے کیڑا علم علم لدنی کیڑا ہوندا ہے
علم غیب ہی ہوتا ہے. اچھا کتنا علم غیب ہوتا ہے؟ ہوں گل لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ کٹ کر دیا پڑھ لیا جی. کشتی ہے کشتی جہدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نام خضر علیہ السلام جی خضر علیہ السلام نے پھٹا توڑتا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو پھٹا توڑتا انہوں نے تو کرایا بھی نہیں لیا. آپ نے بعد دے وچ دس دیتا میں پھٹا تاں توڑیا ہی آپاں سا سمندر دے اس کنارے تے کہ میں سمندر دا دوجا کنارہ بھی دیکھ رہا سا. اس کنارے دے اوتے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہی جڑی کشتی صحیح لگدا ہی اور کھو لیندا ہی تے میں انہاں دی کشتی بچا دیتی. ایک سمندر دے کنارے تے کھڑے ہو کے دوجا کنارہ دیکھ لینا اینو علم لدنی کہندے نے. بچہ سیوا کر دیتا ایک ہی کیتا جے نفسن زکیہ بڑا فقیرہ بچہ. آپ نے فرمایا انہیں 32 سال بعد جوان ہو کے کافر ہو جانا ہے تے اللہ تعالیٰ یہ نعم البدل انہوں عطا کر دے گا. 32 سال بعد جو کچھ ہونا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے دسیا یا نہیں سمجھ آئی قرآن پاک سے. تے تیجی خبر فرمایا وامل جدار ہے جنہی کاندے کاند انہوں آپ بنانا ہے. کاند ڈگری کاند بنائی حضور ایک وہ پینڈ آلے نے جنہوں نے اپنوں چاہ پڑی نہیں پوچھیا آپ انہوں نے کندہ بنائیے. فرمایا وامل جدار فقان علی غلام میں یتیم میں فی المدینہ یہ یتیم بچیاں دی دیوار ہے. حضور یتیم تا دنیا کے اور بھی بڑے نے انہوں کی دیوار آپ کیوں کھڑی کرنی؟ فرمایا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا کوئی دیوار کہاں پر کھڑی کرنی ہے دے تھلے خزانہ پہ آئے یہ کھاند ڈیک پہنگی بندیاں وجہ تا نہیں نظر آ رہا دنیا پر مینوں نظر آ رہا. زمین کی تہ کی خبر بھی اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے. فرمایا تھلے خزانہ پہ آئے. اچھا جی کہ خزانہ بھی پہ آئے تو یتیم کے اور بھی بڑے نے انہاں یتیمہ دی مدد آپ کیوں کریے؟ آئے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا مٹنا چاند ہو گیا. انہاں یتیمہ دی مدد لی آپ کندہ کیوں بنائیے؟ فرمائے اے یتیم عام یتیم نہیں نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا 16 پارا اور یہ یتیم عام نہیں ہے ان کا بچہ اللہ کا ولی ان کا باپ اللہ کا ولی تھا. ان دونوں بچوں کا باپ ولی تھا. اب باپ ولی ہو تو میرا رب اس کا حیا کرتے ہوئے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو نفع عطا کرتا ہے. تسی آندے ہو نبی نفع نہیں دیندہ آم علی دنیا کو ٹوٹ جان تے جان تو بعد بھی اللہ تعالیٰ انہاں دے وجود کی وجہ تو انہاں دے بچے کو نفع دیتا ہے انہاں دے مریدوں بھی نفع دیتا ہے. منن والا کوئی ہوگا انہوں نفع اج نہیں لگ لے تے سمندر دے دوسرے پاسی کی خبر دینا 32 سال بعد بچے کی خبر دینا تے دیوار دے تہ کی خبر دینا. اے علم لدنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیتا. حق تا نہیں گئے تو ہی آگے اوکھے قابو آئے ہر صاحب نے بنو آگے 2 سال کی کسرہ نکلی اللہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آپ آ جانے ہیں بچونا سارے بہت سارے اور بھی نے آپ کو اگے آگے عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید 3 پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میرے او نبی عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پکا مسئلہ پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ تھوڑا بہت کچرا مچرا ہے وہ بھی نکل جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شانوں کا براؤ کرا دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بارک اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما رہے ہیں میرے وہ بندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے انی شان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میرے کول کوئی بندہ ہو لے آؤ جدیاں مڈوں اکھاں ہونی انہا او انہا جدیاں اکھاں ہونی نا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں ایسے 2 انگلیوں کے نشان لگا کے اس کی آنکھوں پہ دونوں آنکھیں عطا کر دوں گا. ابریو واحد متکلم کا سیگا میں دیتا ہوں آنکھیں اور دیندہ دا رابی ہے ایتھے بناؤ اور قرآن کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دینا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں آنکھیں ٹھیک کروں گا. وَالْأَبْرَصَ اور برس کے داغ جس کے چہرے پہ ہوں ہاتھوں پہ ہوں میں ایسا اپنا دست کرم لگا کے اس کے سارے داغ ختم کر دوں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى تے دے اوکھے تو اوکھا کام ہو جائے ناممکن دنیا دے ہوتے جنہوں کہتے ہیں بندہ مریا واپس نہیں آنا. آپ فرماتے ہیں اگر مردہ میری بارگاہ میں لے آؤ بِإِذْنِ اللَّهِ تو رب کی عطا سے اور جڑی میں گل پہلے کی تھی رب کی عطا سے وَأُحْيِي الْمَوْتَى رب نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں.
نبی فائدہ کیتا نہیں کیتا یا نہیں کیتا انیاں نو اکھاں دیتیاں فائدہ ہویا نہیں حضرت جناب قتادہ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ لگ بھی نہیں حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹھیک نہیں ہوئی حضرت مولا علی پاک دی آنکھاں تے لعاب دہن لگ کے سرکار نے شفا نہیں دیتی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے بال پانی چ ڈبو کے بخاری تے مسلم دی حدیث نہیں ہے شفاواں بنتی نہیں نبی پاک کیویں دفع نہیں دیندے حضرت اسماء بیان فرمانیاں نے حضرت صدیق اکبر دی بیٹی آپ فرمانیاں نے جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی بیمار ہوتا نحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها ساڈے کو نبی پاک حضور دی قمیص سی جبہ مبارک اساں نوں پانی چ پاندے سا بخاری مسلم دی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں نحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها حضور کی قمیص نچوڑ کر ہم نبی پاک کی قمیص سے شفا حاصل کر لیا کرتے ہیں نفع ہویا کہ نہیں ہویا شفا لبی نفع نہ ہویا یوسف علیہ السلام کی قمیض نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھاں روشن نہیں کی تھیاں اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا ابا جی کی آنکھاں تے پاؤ میری قمیض پیچھے باہر چٹے گی آنکھاں پہلے روشن ہو جاتی ہیں تے قمیض نے نفع دیتا کہ نہیں دیتا یہ بھی تو قرآن آیت ہی نہیں نا اب اپنی اپنی بانڈے گل اپنی اپنی ہے اور تینوں نقص لبدا ہے سینوں شاناں لبدیاں نے تے ویسے بھی جڑا حلالی پتر ہوگا نا نہیں گل سمجھ چاہیے اوے وہ اپنے ابے دی تعریف ہی سنتا ہوتا ہے حلالی بیٹا جڑا ہے نا وہ چاہیے اپنے ابے دی تعریف سنے اپنے باپ دی یعنی کوئی مرشد ہے نا کہ دا جڑا مرید ہے چنگا مرید ہے یہ جڑا اپنے مرشد دی تعریف سنے نقص نہیں سمجھا تے نبی پاک نے اتنا نقص رب رکھیا ہی نہیں کمی رب رکھی ہی نہیں خلقتا مبرأ من کل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء حضور تو رب نے ہر عیب کو پاک پیدا کیا کوئی عیب تواڈے نیڑے آن نہیں دیتا کیا شاناں نے میرے مصطفیٰ کریم دی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے کی زندہ کرنا رب دی عطا نال وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم جو کچھ تسی گھرے رکھ کے آندے ہو مینوں اودا بھی پتہ ہے جو کھا کے آندے ہو مینوں اودا بھی پتہ ہے اور غیر کیوں کہتے ہیں ایک قرآن کا تیسرا پتہ ہے اگے بھی ایک جگہ جو تم گھروں میں کھاتے ہو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ جو کھاتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جو چھپا کے آتے ہو آج کے دور سے جڑا فریجہ چ پیا ہے سانوں وہ بھی پتہ ہے کیا شان ہے بس گل ختم کر دیتی تقریب ہو گئی یہ بات یاد رکھیے گا دوستوں رب نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تو فرمایا ہم نے اسماء کا علم عطا کیا نوح علیہ السلام کو جب رب نے عطا کیا تو فرمایا ہم نے کشتی بنانے کا علم عطا کیا ادریس علیہ السلام کی بات آئی تو کہا کپڑے سینے کا علم عطا کیا یوسف علیہ السلام کی بات آئی تو کہا خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا یعقوب علیہ السلام کی بات آئی تو کہا ہم نے پیشے گوئی کا علم عطا کیا خضر علیہ السلام کی بات آئی تو کہا علم لدنی عطا کیا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو کہا ہم نے مردہ زندہ کرنے کا اور علم طب عطا کیا داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو کہا ہم نے زرہ بنانے کا علم عطا کیا سلیمان علیہ السلام کی بات آئی تو کہا ہم نے ان کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا پر جب اپنے حبیب کی باری آئی جب مصطفیٰ کی باری آئی جب آمینہ کے لال کی باری نے یہ نہیں فرمایا کہ ہے حبیب ہم نے آپ کو کشتی کا علم عطا کیا آسمان کا علم عطا کیا یا زمین کا علم عطا کیا یا ایک چیز کا علم عطا کیا یا صرف ہم نے زرہ بنانے کا علم عطا کیا یا ہم نے مردہ صرف زندہ کرنے کا علم عطا کیا بلکہ رب نے فرمایا وَعَلَّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے حبیب تیرے پہ تو رب کا فضل ہی بہت بڑا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کچھ علم تم نہیں جانتے تھے ہم نے سارے علم اکٹھے کر کے تیرے سینے میں رکھ دیا جتنے علوم و فنون میں پیارے حبیب اساں سارے اکٹھے کر کے تواڈے سینے وچ رکھ دیا اے شان مصطفیٰ علم مصطفیٰ اس کو اگے مقام مصطفیٰ اس کو اگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے علم پاک گل ختم ہو گئی ابھی موضوع کسی اور پاس چلا گیا میلاد والا رہ گیا وہ معذرت لیکن میں ایک گل یہ دس دیا تربیت کے بارے ایک پیغام دینا چاہوں گا
تاکہ سارے نوجوانوں کی تربیت بھی ہوگی یہ رولے سے نہ پیا جائے شانہ ہی ضروری پڑھا جائے غلط بندے ہونا سنے کہ غلط بندے کو سنن نال نقصان ہوتا ہے کہ وہ دی غلط چیز تھوڑے ذہن تے اٹک جائے گی صحیح جواب کو دسنے والا لبے گا نہیں انہیں جڑی بانڈا سب کیتی ہے یہ پہلے تک ذہن چ نہیں سی نا تے جدوں یہ بانڈ ذہن چ نہیں ہوئے گی تے بندہ گمراہ ہو جائے گا حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے انہیں تک ٹی وی پروگرام بھی ہوئے نے امام ابن سیرین تھے امام ابن سیرین وہ ہستی ہے جنہوں نے 20 سال حضرت انس پاک کی خدمت کی تھی حضرت انس وہ نے جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی تھی ایک گل کا مزہ ہے کہ سنیا جی جن نے 10 سال حضور کی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت کی 20 سال والا بندہ دیتا جڑے بابا دین کی خدمت کر رہے ہیں کدے پریشان نہ ہو رب کعبہ دی قسم کے خلوص نال خدمت کریں گے اللہ تہاڈی اولاد کو بڑی برکت عطا کرے گا تے اگوں تہاڈی خدمت بھی اللہ بڑے بندے کھڑے کر دے انشاءاللہ اور کر رہا ہے سانوں پتہ ہی نہیں ہوندا کہ کداں ساڈے کام چل رہے ہیں ساڈے پروفیسر حضرت نظیم صاحب جانتے ہیں اللہ انہاں دا وجود سلامت رکھے یہ برکتاں اتنا ہی چل رہی ہیں اس کریم کے کرم نال اور انہاں نبیوں دی شان کا بڑھاؤ برائے یقین کرو میرے بابا جی کرما والے سرکار آپ دی بارگاہ وچ جیڑا بندہ آندا سی نا ہمیشہ بندہ آ کے بیٹھا ہے خدا دی قسم اس گل دسن دی لوڑ نہیں ہوتی سی آپ کا دسلا بھی آپ دس دیں سن وہ علاج بھی آپ دس اے اگلے دن میں گیا وہ آستان عالیہ بادل شریف ضلع لیا میں کام کر رہا نقشبندی خانقاہ تے میرا تیسرا مکمل ہو گیا وہ خانقاہ رہ گئی میں اتنے حاضر ہویا تو بڑی خوشی ہوئی ہوتی 3000 بندہ روزانہ وہ کھانا کھا رہا اور ایک ایڈی دیر سی جو کھانا پڑتا ہے سارے میں پورا ہوتا ہے تو تلاش کرے تھے آج بھی اللہ ہے نہیں بھی ہے آج بھی ہے یقین کرو اچھا وہ میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نا خود بابا جی کرم والے دی بارگاہ حاضر ہویا حالانکہ خود بہت بڑی گدی ہے لیکن وہ کہتے میں بھی حاضر ہویا سا حضرت خواجہ پیر محمد حسن بارگی یہ فرماتے میرے ابا جی خواجہ فقیر محمد بارگی رحمۃ اللہ علیہ وہ کئی سال پہلے میرے تو وہ بھی حاضر ہوئے سن کہ بابا جی کرما والے سرکار کے ہاتھ نہیں چوما دینے نہیں دے لیا آج ہی بڑی سی اور نہیں دے لیا کہ حضرت خواجہ فقیر محمد بارگی آپ تشریف لے گئے کہ انہوں نے ادھر تک کیا چوم لیا بابا جی کرما آنے چوم لیا نہیں میں نے خود انہوں نے دسیا ہوتا کہتے میں اس کو 10-12 سال بعد گیا تو میرا تعارف نہیں سی بابا جی کرما کوئی پتہ تو میں جب گیا جا کے میں دیکھا تو میں اتنا ہی نہ تک نا کہ آپ نے دیکھنے فرمایا میرے ابا جی نے 12 سال پہلے نہیں کر گئے فرمایا ساڑھا کوئی تعارف نہیں سی اتنا کچھ بننا نہیں اس قدر زیادہ اور یقین کرو اللہ علیہ موجود نے اصلا محنت نہیں کرتے لگ دیں گے اللہ علیہ آج بھی موجود انہوں نے نگاہ کرم آج بھی موجود میں پرسوں میری تقریر سی کہ فوٹا بات ساڑھے دوست نے تو کل بھی میرے کو میاں ولیدہ مصحف شمپوری دامت برکات میں کرسیہ جڑے شخص اور شریف دے ایک سے زیادہ نہیں کالو میرے کو تشریف لے آئے اسے بڑی مہربانی میں ایک مدرسے کا قرآن حال بنایا اور افتتاح کالو نہ کروں کروایا درس نظامی کی کلاس وہ تھے ساڑھے جاوید بھائی انہوں نے دسیا حضرت میاں خلیف صاحب جڑے انہوں نے والد گرامی سے انہوں کو ہڑپا دے بچوں ایک بندہ گیا آج بھی جی ہے ہڑپا دے بچوں نے جا کے ہوتے میاں صاحب کو شرط پوشی حضور میں چاہنا کو میں نوکری لگ جائے بالکل دینا مزدوری کرنا آپ نے فرمایا تو بساں سے کام کر رہا تھا وہ بساں سے کام شروع کرتا کوئی دن بعد گیا حضور بساں سے فرمایا تیرے تیری بس نہ دے دیں یقین کرو تھوڑے دن بعد بس لگ پڑا تھوڑے عرصے تو بعد 5 بساں ہوئی ہو پھر گیا کہتا حضور بڑی موج لگ گئی 5 بساں دیکھو تھوڑیاں نہیں بتا دو ان پتہ لگ گیا گل بن جائے تھوڑیاں نہیں بتا دو لیکن آپ نے فرمایا اچھا پھر بتا کے دیاں گے پر تینوں نہ علاقہ چھڑنا پڑے گا لیکن جی کیڑا فرمایا سندھ چلا جا 100 بساں لگ جان گی وہ عقیدے دا پکا سی چھڑ دیتا ہڑپا چھڑیا سندھ چلا گیا آج بھی سندھ چے حیدرآباد کو کراچی تک روزانہ 100 بس ہوتی روزانہ چل نہ 100 تو بعد دینا کاٹے اور کرم والے کرم کرتے ایدہ ہی کرم کرتے یقین کرو ایدہ ہی کرم کرتے لیکن اے بھی اینو پہلے چکلانا میں مارنے کے لیے
عجز و انکسار اج بھی ہستے ہیں سان پتہ کتنے کتنے کیڑی کیڑی ہاں کئی ہے نہیں اور یقین کرو اج بھی اتنی برکتیں لب دیا لیکن یہ پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا آج ہی انکساری اس کا ہونا ضروری ہے پھر اس تو بعد خیال لب دی میرا اپنا یہ شعر ہے ہو جائے بھی کئی بندے میاں وچ ملاد آ جاندے نے بدعت کر کے بھی وہ لنگر سہا کھا جاندے نے جتھے بجے پیر دا نعرہ شرک دا فتوی لا جاندے نے ولیاں دی گستاخی کر کے منہ دا نور گوا جاندے نے اے کامل پیر ہمیشہ یارو سیدھا راہ بتا جاندے نے تے پتھر پر جے تک چھڈن اونوں ہیرا بنا جاندے نے ذرہ جے کر نظر وچ آوے اونوں چند تو اگاں اپڑا جاندے نے آسی میاں لکھاں والی تیرے یاراں ویکھیا ہے جد مصیبت وچ تو ہوے کرما والے آ جاندے ان کی بارگاہ اس نے دعا ہے وہ کیڑا گناہ ہوئے گا ہوگا جڑی وجہ تو سب نے کیوں اڑ جانی کہ میرے سرکار نے فرمایا وہ دا گناہ یہ ہوئے گا کہ کوئی بندے تنہائی دے وچ اللہ دی حرمتاں پامال کر دے جدوں کلے ہون گے نا تنہائی دے وچ اودوں گناہ کر دے ہون گے اچھا اس حدیث کا اودوں کا سمجھ نہیں آئی ایک بندہ ہے ہی کلا کمرے چ ٹولی لائی کلا ہے کہ انہیں کمرے چ کیڑا گناہ کرنا ہے آج سمجھ آتی سرکار نے صحیح فرمایا ہے اے جڑا موبائل ہے بندہ کلا بیٹھا ہے گناہ ویکھ برائی دیکھ موویاں گندیاں فلماں ڈرامے اور بھڑیاں چیزاں تے لوگاں دے سامنے بڑا نیک ہے اب میرے سرکار فرماندے نے پاک ہو نہیں جڑا لوکاں سامنے پاک ہے پاک ہوئے جدی تنہائی پاک ہے تنہائی اپنی تنہائی پاک کرو کلیاں تنہائی سے جدو بیٹھے ادو رب دا ادو اللہ کریم دی یاد کوئی غلط چیز نہیں اینو پاک رکھو میں اکثر کہتا ہوں جہاں موبائل پاک ہے وہ دل پاک ہے تو پتہ لگے موبائل پاک نہیں وہ دل کتنا پاک جی نظر پاک نہیں وہ دل کتنا پاک اس لیے اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے اپنی تنہائی پاکیزہ بنا کروڑ گلاں میں ایک گل کرتے ہیں اگر کوئی سمجھے تے جدی تنہائی پاک ہے وہ دیوار کی مجلس میں پاک ہے اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اندروں باہروں ایک کر دے آمین